ثمانين صوتا إن كان حقا لقوله تعالى إذا قال فجلدوه 80 جلدة الآية. المراد الرمي بالزنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب حد القذف. قذف تہمت لگانا. کسی نے پیر صاحب پر تہمت لگائی کہ پیر صاحب نے زنا کیا ہے، اس کے بعد جو ہے لیکن تہمت لگانے والا اپنی بات کو گواہوں سے ثابت نہ کر سکا. پیر صاحب نے کہا اس نے مجھ پر تہمت لگائی ہے، اس کو حد لگائی جائے. تو پیر صاحب کے مطالبہ کرنے کی صورت میں اس کو حد لگتی ہے. اس کو حد قذف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا مسئلہ یہ ذکر کیا، وہی بات جو میں نے کر دی کہ پیر صاحب پر تہمت لگی لیکن تہمت لگانے والا اپنی بات کو دلائل کی دنیا میں ثابت نہ کر سکا. پیر صاحب نے مطالبہ کر لیا تو حاکم وقت اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے گا اگر تہمت لگانے والا آزاد ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ والذین یرمون المحصنات، اس کے بعد آخر میں فرمایا فجلدوہم 80 جلدہ. تو محصنات سے مراد یرمون، رم سے مراد یہ زنا ہے بالاتفاق. جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائے تو اس کو 80 کوڑے لگائے جائے، کیونکہ اس کے بعد ہے 4 گواہوں کا ذکر ہے. ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اور 4 گواہ بالاتفاق صرف زنا کے باب مانگے جاتے ہیں. اس لیے زنا کا مسئلہ ہی ہے، رمی سے مراد بھی زنا ہے، اس لیے 4 اگر زنا کی تہمت لگائے گا ثابت نہ ہو سکی تو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اور اس میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ جس کو تہمت لگی ہے پیر صاحب وہ قذف کا مطالبہ بھی کرے، حد قذف کا، کہ تہمت لگائی ہے اس کو حد قذف لگائی جائے. کیونکہ یہ حد جو ہے حد قذف یہ اس مقذوف کا حق ہے، اس پیر صاحب کا حق ہے، اس پر عار آئی ہے تو عار کو دفع کرنے کے لیے اس کو مطالبہ ضروری ہے. اگر مطالبہ نہیں کرے گا تو حد نہیں لگے گی. اور جس پر تہمت لگائی ہے پیر صاحب اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ محسن پاک دامن ہو، کبھی زنا نہ کیا ہو، کبھی وطی بالشبہ نہ کی ہو، ہے ایسے ہی نکاح فاسد کے ذریعے وطی نہ کی ہو. یہ سب شرطیں ہیں محسن ہونے کی. تب جا کر جو ہے اس کی بات مانی جائے گی اور قاذف کو تو حد قذف لگا دی جائے گی. ٹھیک ہے. اور فرمایا قال ويفرق على اعضائه، جب قاذف کو تو حد لگائی جائے گی تو کوڑے لگاتے ہوئے اس کے متفرق اعضاء پر کوڑے مارے تاکہ کسی عضو کے شل ہونے کا خطرہ نہ ہو، اور حساس جگہوں پر جو ہے وہ کوڑے نہ مارے جائے. سر پر ہے، چہرے پر ہے، شرمگاہوں پر ہے، ان کے شل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ولا يجرد من ثيابه، البتہ اتنی بات یاد رکھیں کہ حد قذف کے اندر کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، کیونکہ یہاں جو جرم ہے یہ اتنا قوی جرم نہیں ہے. ممکن ہے زنا کیا ہو لیکن بیچارے کے پاس گواہ اب پورے ہو رہے ہو، تو زنا تو ہوا ہے وہاں پر، اور حد قذف اس لیے لگ رہی ہے کہ اس نے گواہ پورے نہیں لایا ہے. تو یہاں شبہ تو ہے کہ شاید اس نے واقعی زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، چونکہ اس جرم میں تخفیف ہے تو اس لیے کوڑے مارتے ہوئے بھی کپڑے نہیں اتارے جائیں گے اور شدت سے بھی نہیں مارا جائے گا، کیونکہ جرم اتنا قوی نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ کوڑے لگاتے ہوئے زائد کپڑے اتارے جائیں گے. کوئی فوستین پہنی ہوئی ہے، کوئی جیکٹ وغیرہ ہے، جرسی ہے، چادر ہے، وہ اتار دیے جائیں گے. البتہ جسم والے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، کیونکہ اگر وہ بھی نہ اتاریں پھر سزا کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ الْقَاذِفُ عَبْدًا، اگر تہمت لگانے والا پیر صاحب پر غلام ہے تو اس کو پھر آدھی سزا ہوگی. کتنے کوڑے؟ 40 کوڑے لگائے جائیں گے، کیونکہ رقیت کی وجہ سے سزاؤں میں تنصیف ہوگی. والإحسان، محسن جو ہوگا اس میں کیا ہونا چاہیے، کیا شرطیں ہیں وہ خود بتا رہے ماتن صاحب قدوری. ہے کہ جو مقذوف پیر صاحب ہیں وہ آزاد ہونے چاہیے، عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں، عفیفاً من فعل الزنا، زنا کے فعل سے پاک ہو. اس میں وہی 3 چیزیں ہوں گی.
نہ کبھی زنا کیا ہو، نہ وطی بالشبہ کی ہو، اور نہ نکاح فاسد کے ساتھ وطی کی ہو، وہ عفیف کہلائے گا۔ ایسے پر اگر تہمت لگی ہے تو مقذوف کو حد لگائی جائے گی۔ حریت کیوں شرط ہے؟ اس لیے قرآن کریم کے اندر شرط لگائی گئی ہے والذین فعلیہن نصف ما علی المحصنات، محصنات سے بالاتفاق یہاں حرائر آزاد مراد ہے، اس لیے آزاد ہونا ضروری ہے۔ عاقل اور بالغ ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اگر بچہ ہوگا تو بچے کو تو عار ہوتی نہیں ہے، اس کو بے سمجھ ہے وہ تو، اور اگر عقل نہیں ہوگی مجنون ہوگا تو مجنون کو اس فعل کی لذت ہی محسوس نہیں ہوتی، اس لیے یہ بھی بیکار ہے اس کو جو ہے اس کی وجہ سے تہمت لگانا، کسی کو حد لگانا۔ اور اسلام کیوں شرط ہے؟ وہ اس لیے کہ اللہ کے حضور نے فرمایا کہ من اشرک باللہ فلیس بمحسن، کہ مشرک محسن نہیں ہوتا۔ اور عفت کیوں ضروری ہے پاک دامنی؟ اس لیے کہ جو غیر عفیف ہوگا اس کو عار محسوس نہیں ہوگی، اس لیے پاک دامن ہونا ضروری ہے۔ پھر اگر عفیف نہیں ہے تو پھر قاذف اپنی بات میں سچا شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ ومن نفا نسب غیری، صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کر پیر صاحب سے جو ہے نا اس کے والدہ کی نفی کر دی یا والد کی نفی کر دی۔ مثلا سراج آیا، اس نے کہا پیر صاحب کو تو اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے، لست لابی کا، اپنے باپ کا نہیں ہے، تو یہاں پر اس کو حد لگائی جائے گی۔ اس کا مطلب کیا؟ تیرے باپ کا نہیں ہے، تیری ماں نے زنا کرایا ہے، اس پر یہ تہمت ہے، ماں پر تہمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر ماں آزاد مسلمان ہے تو ماں اس کا مطالبہ کرے گی حد قذف کا، کیونکہ یہ اصل میں ماں پر تہمت آئی ہے کہ تیری ماں نے زنا کرایا ہے اور اس سے تو پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ نفی در اصل زانی سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا اگر ماں موجود تو ماں کیا ہے حد قذف کا مطالبہ کرے گی اور حد لگائی جائے گی۔ ومن قال لغیرہ فی غضب، سراج آیا، پیر صاحب غصے کے عالم میں کہا لست بابن فلان، تو فلاں کا بیٹا نہیں ہے، وہ جس سے تو دعویٰ کر رہا ہے کہ فلاں میرا باپ ہے، تو اس صورت میں فرمایا کہ یہ غصے کی حالت میں کہا گیا، چونکہ تو یہاں پر یہ گالی ہے، تو گالی ہونے کی وجہ سے حد قذف لگے گی اگر مطالبہ ہوا۔ اور غصے کے عالم میں نہیں کہا بلکہ پیار نرمی کے انداز میں سراج آیا اور کہا کہ تو اپنے باپ فلاں آدمی کا بیٹا نہیں ہے، تو یہاں حد نہیں لگے گی اب، اس لیے کہ یہاں جو نفی کر رہا ہے سراج آ کر، یہ اس کو عار دلا رہا ہے، اس کو زجر و توبیخ کر رہا ہے کہ تیری عادات تیرے باپ سے نہیں ملتی ہیں، تیرا باپ تو بڑا نیک سنجیدہ آدمی ہے، اور تیری یہ حرکتیں دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ تیرے اندر تیرے والد کی عادات اور خصائل منتقل ہوئی ہیں۔ اس لیے اگر نرمی کے انداز میں کہا تو پھر حد نہیں لگے گی، غصے کے انداز میں کہا پھر حد لگے گی، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ قَالَ لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ، پیر صاحب نے آ کر کہا، سراج آیا پیر صاحب کے پاس اور پیر صاحب کہتا ہے تو فلانے کا بیٹا نہیں ہے، اور جس کی طرف نسبت کر رہا ہے سراج وہ فلانا اس کا دادا ہے۔ مثال کے طور پر پیر صاحب کا جو دادا ہے وہ مسعود ہے، اور سراج کہتا ہے پیر صاحب کو پیر صاحب آپ مسعود کے بیٹے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہا ہے وہ، اس کا بیٹا واقعی نہیں ہے یہ، اس لیے حد نہیں لگے گی۔ اور اگر سراج آیا اور اگر کہتا ہے تو مسعود کا بیٹا ہے تب بھی حد نہیں لگے گی، اس لیے کہ مجازاً دادا کو باپ ابو کہا جاتا ہے،
اس لیے اس نے ٹھیک کہا آپ اس کے بیٹے ہیں، اس کا بیٹا تو ہے، یہ باپ سے نفی تھوڑی ہوئی ہے. سب یہ آگے بات. وَلَوْ قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَأُمُّهُ مَيْتَةٌ. سراج نے پیر صاحب کو کہا اور زانیہ کے بیٹے، اور حال یہ ہے کہ پیر صاحب کی والدہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے اور وہ محصنہ مسلمان آزاد تھی. تو جب سراج نے کہا پیر صاحب اے زانیہ کے بیٹے، تو پیر صاحب بیٹے کو حق حاصل ہے کہ اپنی ماں کے قاذف پر حد قذف لگوا دے مطالبہ کر کے، کیونکہ اب وہ تو مطالبہ کر نہیں سکتی ہے میتہ ہونے کی وجہ سے، اب بیٹے کو حق حاصل ہوگا. آگے خود وضاحت بھی دے دی ماتن نے، صاحب قدوری نے، یہ مطالبہ میت کا حد قذف کا صرف وہ شخص کر سکتا ہے کہ جس میت پر تہمت لگنے کی وجہ سے زندہ کو کوئی عار لگ رہی ہو. اب یہاں جب سراج نے کہا کہ اے زانیہ کے بیٹے، اس کا مطلب ہے پیر صاحب تو حرامی ہے، اس پر عار آ گئی نا. تو چونکہ اس میتہ کو تہمت لگانے کی وجہ سے زندہ کو عار لاحق ہوئی ہے، تو ہر وہ شخص کہ جس پر تو ہر وہ میتہ یا میت کہ جس پر تہمت لگے اور اس کی وجہ سے کسی زندہ کو عار لگ رہی ہو، تو وہ زندہ حد قذف کا مطالبہ کر سکتا ہے. اب اس جگہ زانیہ کے بیٹے، وہ تو مری ہوئی ہے، وہ مطالبہ نہیں کر سکتی، لیکن عار اس کو بھی لگ رہی ہے، تو اس کو مطالبہ کا حق حاصل ہے. یا کہاں یا ایسے والد کو بھی حق حاصل ہے، والد کو بھی عار آ رہی ہے. سمجھا بات؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس پر عار آ رہی ہو وہ میتہ کی وجہ سے حد قذف کا مطالبہ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے واسطہ سے گویا کہ اس پر تہمت لگ رہی ہے، معلن مطالبہ ہو سکتا ہے. لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہر وارث کو میتہ کی طرف سے حد قذف کے مطالبہ کا حق حاصل ہے. لیکن ہم نے کہا ہر وارث کو نہیں ہے، صرف اس شخص کو ہے جس کا نسب اس تہمت کی وجہ سے گڑبڑ کا شکار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. امام شافعی کے نزدیک جو ہے حد قذف کا ہر وارث کو حق حاصل ہے، اس کو کہتے ہم آگے بیان کریں گے. لیکن ہمارے نزدیک صرف جس کو عار لگ رہی ہے. یہی تو وجہ ہے اگر بیٹا مورث کا قاتل ہو تو اس کو میراث نہیں ملتی، لیکن وہ حد قذف کا مطالبہ کر سکتا ہے. اس سے سمجھ میں آیا میراث اس میں جاری نہیں ہوتی، ورنہ قاتل کو حد قذف کے مطالبے کا حق حاصل نہ ہوتا اگر یہ میراث جیسا مسئلہ ہوتا. ایسے ہی جو ہے نواسے کو بھی حد قذف کے مطالبے کا حق حاصل ہے، کیونکہ جس طرح نواسا اپنے اجداد کی طرف، اپنے ندیال کی طرف منسوب ہوتا ہے، ویسے ہی ننیال کی طرف منسوب ہوتا ہے. تو نانے پر تہمت گویا کہ نواسے پر شمار ہوگی، نواسے پر عار محسوس ہوگی، اس لیے نواسے کو بھی حد قذف کے مطالبے کا حق حاصل ہے، حالانکہ نواسا میراث کا حقدار نہیں ہوتا. اس سے سمجھ میں آ رہی ہے یہ مسئلہ میراث جیسا نہیں ہے، اس لیے صرف اس کو حد قذف کے مطالبے کا حق ہوگا کہ جس پر اس میتہ کی وجہ سے یا میت کی وجہ سے عار آ رہی ہو. ٹھیک ہے. اچھا، بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو حد قذف کا مطالبہ کا حق حاصل ہے؟ میں ہاں، ہمارے نزدیک بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو بھی حد قذف کا مطالبے کا حق حاصل ہے. لیکن امام محمد جی ہاں ٹھیک ہے، لیکن امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو حد قذف کے مطالبے کا حق حاصل نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ الْمَقْذُوفُ مُحْصَنًا جَازَ لِابْنِهِ الْكَافِرِ. فرض کریں، فرض محال چیز کا ہو سکتا ہے
کہ پیر صاحب جو ہے یہ فرض کر لیا جائے کہ کافر ہے، اس کے باپ پر تہمت لگی یا اس کی ماں پر تہمت لگی اور وہ مسلمان آزاد تھی، اب کافر بیٹے کو، یا بیٹا غلام ہے تو کافر بیٹے کو یا غلام بیٹے کو اپنے جو ہے میتہ محسنہ آزاد ماں کی وجہ سے حد قذف کا مطالبے کا حق حاصل ہوگا۔ یعنی کہ یہ تو آپ نے پڑھا نا، کافر یا غلام کی وجہ سے حد قذف نہیں لگتی، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جس کافر یا غلام کی ماں کو تہمت لگی ہے اس حال میں کہ وہ میتہ ہے، محسنہ آزاد تھی، اس کی وجہ سے اس کا کافر بیٹا یا غلام بیٹا حد قذف کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ لیکن امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غلام یا کافر بیٹا حد قذف کا مطالبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس ماں کے واسطہ سے یہ عار اس کی طرف منتقل ہوئی ہے، گویا کہ اس پر تہمت لگی ہے۔ اگر اس پر ڈائریکٹ تہمت لگتی تو یہ حد قذف کا مطالبہ نہیں کر سکتا تھا، اگر ماں پر لگی ہے تب بھی حد قذف کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم کہتے ہیں دیکھو یہاں پر دراصل ماں پر تہمت لگی ہے، وہ محسنہ تھی، اس پر کامل عار پہلے ماں کی طرف متوجہ ہوئی ہے، اس کے واسطہ سے اس کی طرف اس غلام یا کافر بیٹے کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، تو ڈائریکٹلی اس پر تہمت نہیں ہے، اس لیے اس کو مطالبے کا حق حاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور کفر جو ہے مطالبے کے حق میں، مطالبے کا حق کی وجہ سے منافی نہیں ہوتا، یعنی مطالبے کے حق کو نہیں روکتا۔ سمجھ آگے بات؟ ہاں اگر ڈائریکٹلی اس کافر بیٹے یا غلام پر تہمت لگے تو پھر چونکہ اس میں اس کی ذات میں صفت احسان نہیں ہے، اس لیے اس کو مطالبے کا حق حاصل اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہوگا، ہاں ماں کی وجہ سے جو کہ محسنہ تھی اس کے حق کی وجہ سے یہ قذف مطالبہ کر سکتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ أَن يُطَالِبَ مَوْلَاهُ، پیر صاحب جو ہے نا یہ غلام ہے، اس کی ماں آزاد ہے، اس کی ماں پر اس پیر صاحب کے آقا نے تہمت لگائی، اس حال میں کہ اس کی ماں کیا ہے؟ میتہ ہے، محسنہ ہے، میتہ ہے، اس حال میں اس کے آقا نے کیا کر دیا؟ تہمت لگا دی، یا باپ نے اپنی زوجہ پر تہمت لگائی اس حال میں کہ وہ میتہ ہے، تو باپ کا بیٹا آقا کا غلام اپنے آقا سے یا باپ کا بیٹا اپنے والد کے بارے میں حد قذف کا مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غلام کی وجہ سے مولا کو سزا نہیں دی جا سکتی، یا بیٹے کی وجہ سے باپ کو سزا نہیں دی جا سکتی، یہی وجہ ہے کہ باپ کو بیٹے کی وجہ سے قصاص میں قتل نہیں کیا جاتا ہے، ایسے ہی آقا کی وجہ سے، غلام کی وجہ سے آقا کو قصاص میں قتل نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر وہ خود زندہ ہوتے پھر تو خود مطالبہ کر سکتے تھے، لیکن چونکہ یہ غلام ہے اپنے آقا سے مطالبہ نہیں کر سکتا، یا بیٹا ہے اپنے باپ مطالبہ نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر بیٹا اس باپ کے علاوہ کسی اور کا ہے، یعنی پہلے کسی اور باپ سے تھا، پھر اپنے باپ سے یہ اپنی ماں کے لیے حد قذف مطالبہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ جو مانے تھا ابوت حقیقتاً وہ یہاں موجود نہیں ہے، تو مانے چونکہ چلا گیا ہے اس لیے سوتیلا بیٹا اپنے سوتیلے باپ سے اپنی ماں کے لیے حد قذف مطالبہ کر سکتا ہے۔ ومن قذف سے انشاءاللہ پھر دیکھیں گے، آج یہیں تک رکھ لیتے ہیں۔